حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ایک بوڑھی عورت کا رلا دینے والا واقعہ۔ یہ واقعہ خاص عورتوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے چند واقعات آپ کے گوش گزار کریں گے۔ یہ ویڈیو تمام مسلمان عورتوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دکھائیے۔ ناظرین کرام، ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھی عورت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائی اور کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں، آپ 3 دن سے بھوکی ہیں اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئے ہیں، آپ بیٹھو، میں ان کو پیس کر روٹی بناتی ہوں اور آپ کو کھلاتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چکی پیسی، آٹا بنایا، ان سے روٹی پکا کر اس عورت کو دے دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اس عورت نے کہا کہ آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی اپنے لیے رکھ لیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں، اے اماں، جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ تھی بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سخاوت۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فاقے میں تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ وہ دونوں حضرات بھی فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں کھجوروں کا ایک خوشہ اور ایک بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ کو بھجوا دو، وہ کئی دن سے فاقے سے ہے۔ ناظرین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی بھی اپنے شوہر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان نہیں کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کھانے کو مانگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گھر میں آج 3 دن فاقہ سے ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے میرے بابا نے بوقت رخصتی نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا۔ ناظرین، بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اکثر فاقوں میں گزری۔ کئی دن گزر جاتے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہی ہوتا، اور اگر کوئی مانگنے والا کوئی فقیر آ جاتا تو آپ اسے ہرگز خالی ہاتھ نہ بھیجتی۔ گھر میں جو کچھ بھی پڑا ہوتا تو اسے اٹھا کر دے دیتی اور کہتی کہ یہ بیچ کر روٹی کھا لو، اپنا پیٹ بھر لو۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا شدید بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی رضا بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کے وقت سیدنا علی مرتضیٰ اٹھ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کے لیے اٹھی اور نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو آپ کو چکی پیستے دیکھ کر کہا، فاطمہ، تمہیں خود پر رحم نہیں آتا؟ تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواباً کہا، میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہیں برتوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ مجھے میرے والد نے اللہ عز و جل کی عبادت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لہٰذا میں کبھی بھی ان کاموں میں کوتاہی نہیں برتوں گی۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا عنہا سے ملنے ان کے گھر گئے۔
تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موجود نہ پایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت کیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ ان کے اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، اور اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو کر کہیں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں بھیجا۔ اس شخص نے آ کر بتایا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ پر تشریف لے گئے۔ اس وقت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو سے مٹی صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لائے اور دونوں میاں بیوی کے مابین صلح کروائی۔ اسی طرح ناظرین ایک اور واقعہ ہے۔ حضرت حبیب بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مابین کچھ ناراضگی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل لیٹ گئے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب بیٹھ گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جانب بیٹھ گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ناف پر رکھا اور دونوں کے مابین صلح کروا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان سے باہر تشریف لائے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اندر تشریف لے کر گئے تھے تو چہرے پر حزن و ملال کی کیفیت تھی، اب جب آپ باہر تشریف لائے ہیں تو چہرے پر مسرت کی آثار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کیوں نہ ہو، میں نے ان دونوں کے مابین صلح کروائی ہے جو مجھے بہت زیادہ پیارے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز میں ایک قمیض دی تھی۔ شادی کے کچھ عرصہ کے بعد ایک سائل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر آیا اور اس نے صدا لگائی، اے نبی کے گھر والوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارادہ کیا کہ اپنی پرانی قمیض اس کو دے دوں۔ پھر خیال آیا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی وہ شے راہ خدا میں نہ دے دو جو تمہیں بہت زیادہ عزیز ہو۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ قمیض جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں دی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لا کر اس سائل کو دے دی۔ تو ناظرین، پیارے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسی تھی کہ آپ کئی دن فاقے سے گزارتی، لیکن پھر بھی جب کوئی مانگنے والا آتا تو کچھ پاس نہ ہوتا اسے عطا کر دیتی، اسے دے دیتی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان عورتوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ان کے صبر سے سیکھنا چاہیے، ہمیں ان کی سخاوت سے سیکھنا چاہیے، اور جس طرح وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی ان کی عبادت سے ہمیں سیکھنا چاہیے، ان کی گھرداری سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کیسے کرتی تھیں۔ تمام مسلمان عورتوں کے لیے تمام ایسے واقعات مشعل راہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے۔